السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی صاحب پلیز جاہل مت بنے، حنفی علماء کے دھوکوں کے علمی جوابات۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے ریپلائی ٹو مفتی طارق مسعود صاحب آن نماز جمع بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ جو نماز جمع کا جو معاملہ ہے اور جس طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب نے اس پر بولا ہے اور اسی چیز پر جو ہے ریپلائی کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے۔ اور یہ جو نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اور یہ جو جمع کر کے نماز کا معاملہ آتا ہے، یہ ہمیشہ سے ایک مدعا رہا ہے اور یہ کس طریقے سے درست ہے یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ کہاں پر جمع کر کے پڑھنا چاہیے، اس کی عادت بنانی چاہیے، یا یہ ہمیشہ جو ہے لوگ اس کو شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں، وہ چیز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی، اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو جو نماز کا صحیح طریقہ ہے اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ ہمیں اپنے وقت پر نماز پڑھیں، اور نمازیں میں جو بھی چھوٹی بڑی غلطیاں ہو جائیں اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی بھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں سوائے حج کے موقع کے۔ کبھی بھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی آپ نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سفر میں ہو سکتا ہے ان کے سامنے نبی نے پڑھی ہو، نبی نے یعنی جب پڑھی تھی تو اس وقت سفر میں نہ ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے صحیح سند سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ ایک طرف ابن مسعود کہہ رہے ہیں کبھی بھی اکٹھی نہیں پڑھی، ایک طرف کہہ رہے ہیں پڑھی ہیں۔ اس کا مطلب جو پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور نہیں پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ جو پڑھی ہیں وہ ایسے پڑھی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا آخری وقت میں پڑھا، اور عصر کو مقدم کر کے اول وقت میں پڑھا، اس طرح سے پڑھنا ثابت ہے۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، اس میں اب انجینئر نے بہت بڑا بلنڈر کیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے وقت ملے دعا کرو، اس کو میں ایسا ایکسپوز کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ، لیکن اس کے اسٹوڈنٹ ڈھیڑ بہت ہیں، مسئلہ ان کے ساتھ ہی ہے۔ اتنے بڑے بڑے بلنڈر یہ آدمی کرتا ہے۔ جی نیکسٹ کوسچن نمبر 23 ہے، شہروز بھائی کا ملتان سے پوچھ رہے ہیں کہ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے 3013 میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وقت سوائے مزدلفہ اور عرفات کے کہیں بھی جو ہے نا وہ جمع ایک ساتھ نہیں کرتے تھے، یعنی کہ جمع سوری کرتے تھے۔ اور نسائی میں یہ حدیث ہے 596 جس میں عبداللہ بن عمر مغرب اور عشاء کو جو ہے نا وہ جمع سوری کرتے ہیں۔ تو حنفی اس پہ دلیل دیتے ہیں کہ صرف جمع سوری ہی صحیح ہے، تو آپ تینوں کے قائل ہیں تو کوئی دلیل دے دیں آپ۔ نہیں، بالکل انفی غلط دلیل لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں پگڑی والی حدیثیں لے کے ٹوپی کا اور چادر سر پہ لینے کا انکار کر دوں، جمع سوری والی حدیثیں لے کر جمع تقدیم اور جمع تاخیر کا انکار کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ تو الگ سے حدیثیں ہیں۔ رہا ابن مسعود کا یہ کہنا کہ نبی الاسلام نے کبھی بھی نمازیں جمع نہیں کی ہیں، تو یہ ابن مسعود کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل غلط ہے۔ یہ ان کے علم کی حد تک ہے اور غلطی لگ سکتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کتنے جید صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو خانہ کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خانہ کعبے کی وہ جو ایک وہ چوکور سی جو بلڈنگ ہے جس کے اوپر غلاف کعبہ ہے، تو انہوں نے نہیں دیکھا نا۔ جس طرح ادھر ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی اسلام کو نماز جمع کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو انہوں نے نہیں دیکھا نا، اس کا یہ مطلب تو نہیں باقی صحابہ نے نہیں دیکھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت بلال نے باقاعدہ بتایا ہے کہ نبی الاسلام نے خانہ کعبے کی اس چوکور بلڈنگ جس کے اوپر غلاف کعبہ ہے اس کے اندر نماز ادا کی ہے، کس کس ستون کے پاس کھڑے ہو کے نماز ادا کی ہے، وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے۔ جب یہ رپورٹ ہو گیا تو ابن عمر کا یہ کہنا کہ میں نے نہیں دیکھا، تو وہ ان کی لا علمی کے اوپر ہے۔ یہ ہو سکتا ہے جب حضرت عمر کو لا علمی والا معاملہ ہو گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے انہوں نے حضرت حسان بن ثابت کو جب نعت کے اشعار پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے ان کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھا، تو انہوں نے کہا اس طرف نہ، میری طرف اس طرح نہ دیکھ، تم سے بہتر شخص مسجد میں ہوتے تھے، میں انہیں بھی نعت کے اشعار سناتا تھا۔ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا اس بات کا، ان کا گواہ لاؤ، انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی اور کہا کہ مومنین نہ صرف نبی الاسلام نے ان سے نعت کے اشعار سنے بلکہ ان کے لیے دعا کی کہ اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ تو حضرت عمر وہاں سے خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ اب
حضرت عمر تھوڑی دیر پہلے تک تو انکار کر رہے تھے مسجد میں نعت اشعار پڑھنے کا، اس لیے کہ ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی. تو اگر حضرت عمر انکار کر رہے تھے تو ابن مسعود کو بھی اس طرح کی غلطی لگ سکتی ہے. اب رہا وہ حدیثیں کدھر ہیں، وہ حدیثیں موجود ہیں، جامع ترمذی کھول کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ جمع تقدیم بھی کرتے تھے، جمع تاخیر بھی اور جمع سوری بھی. بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام اگر سفر پر نکلتے ظہر کے وقت تو گھر میں ظہر اثر ادا کرتے، اور اگر ظہر سے پہلے نکلتے تو پھر عصر کے وقت میں جا کے پڑاؤ ڈالتے اور وہاں نماز ادا کرتے. اس زمانے میں میرے بھائی گھڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی کہ ایک ایک منٹ سیکنڈ کا حساب لگایا جائے. یہ جمع سوری تو کبھی پاسبل ہی نہیں ہے بغیر گھڑی کے. کون کیلکولیشن کر سکتا ہے جبکہ آپ قافلے پہ سفر کر رہے ہیں، ریگستان میں ہیں. ہمارے پاس تو گھڑیاں، ہم ایک ایک سیکنڈ کا بھی حساب لگ سکتے ہیں کہ آج جو ہے وہ عصر کا ٹائم داخل ہوا ہے 3:55 پہ، تو میں نے 3:55 سے پہلے زور کی نماز ختم کرنی ہے اور 4 بجے عصر پڑھنی ہے. میں تو جمع سوری کر لوں گا. اگلے زمانوں میں جمع سوری اندازے سے ہوتی تھی، آج ایگزیکٹ ہو سکتی ہے. تو لہٰذا یہ دین میں جو آسانی ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ تینوں کی تینوں جو سنتیں ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. وہ جامع ترمذی میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے جمع تقدیم بھی کی، جمع تاخیر بھی کی اور جمع سوری بھی کی. جمع سوری والی حدیثیں لے کر یہ کہنا کہ جمع تقدیم کا انکار ہو گیا، یہ اسی قسم کی جہالت ہے جو حنفی کرتے ہیں کہ بخاری مسلم سے موضوع والی حدیث لے کے ترمذی اور ابو داؤد کے اندر جو روایتیں ہیں اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحابہ کرام کے فتوے جرابوں پہ مسح کرنے کے، اس کا انکار کر دیتے ہیں. بھئی جرابوں پہ مسح کی الگ سے حدیثیں ہیں، چمڑے کے موضوع پہ مسح کی علیحدہ سے حدیثیں ہیں. اس طرح جمع تقدیم کی علیحدہ سے ہیں، جمع تاخیر کی علیحدہ سے ہیں. پھر جو مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے جمع سوری کی ہے تو وہ تو امت کے لیے کوئی آسانی اس میں نہیں ہوئی ہے. مغرب کا وقت کم از کم 1.5 گھنٹہ رہتا ہے. ایک بندہ بےچارہ گھر سے مغرب پڑھنے گیا ہے، اس کو وہاں 1.5 گھنٹے کے لیے حضور نے بٹھا لیا اور 10 منٹ پہلے اٹھ کے کہا چلو آپ مغرب پڑھتے ہیں، ساتھ شاہ پڑھتے ہیں. یہ کیا ہوگا حضور نے؟ نہیں، نیور. وہ تو ہے کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر اثر کو جمع کیا، مغرب اور عشاء کو جمع کیا. اگر جمع سوری کروائی ہوتی تو مجھے بتائیں صحابہ کرام کس ٹائم مسجد میں گئے ہیں، کون سی اذان سن کے گئے ہیں؟ جمع سوری کی ولادت سے کوئی اذان ہوتی تھی؟ ظاہر ہے کہ مسجد نبوی میں مغرب کی اذان ہوئی، صحابہ کرام پہنچ گئے مسجد میں نماز پڑھنے. اب حضور نے ان کو بٹھا لیا کہ اب 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہو، میں حنفیوں کی طرح انتظار کروں گا جب تک عشاء کا وقت داخل نہ ہو، تو میں 5 منٹ پہلے مغرب پڑھاؤں گا، پھر تم عشاء پڑھاؤں گا. اور اس کے بعد حضور نے کہا کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے تاکہ. تو کون اس کو آسانی مانے گا؟ سارے کہیں گے حضور اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو ہم گھر میں باقی کام کر لیتے. آسانی اس صورت میں ہوگی کہ صحابہ کرام مغرب کی اذان سن کے مسجد میں آئے اور نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی اور ساتھ عشاء پڑھا دی. اگر ان کو 1.5 گھنٹے انتظار کروایا کہ عشاء کا وقت شروع ہوگا تو اس سے 5 منٹ پہلے مغرب پڑھاؤں گا، اس کے ساتھ عشاء پڑھاؤں گا تاکہ اپنے اپنے وقت میں ہو جائے، تو یہ کون سی آسانی کی ہے؟ تو الٹا تکلیف میں ڈال دیا ان کو. اس کے لیے پھر ان حدیثوں میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس دن مغرب کی اذان جو ہے وہ عشاء کا وقت داخل ہونے سے 10 منٹ پہلے دلوائی اور ساتھ اذان میں اناؤنسمنٹ کی کہ آج میں نے جمع سوری کروانی ہے لہذا مسجد میں تشریف لے آئے. اب نان سینس باتیں کر رہے ہو یار، کسی صورت نہیں، نہ عقل میں بیٹھتی ہے نہ سائنس میں بیٹھتی ہے. تم لوگوں نے دین کا مذاق بنا دیا. اس لیے 2 نمازوں کو جمع کرنا، میری ویڈیو دیکھیں، میں نے ان ساری باتوں کے جواب دیے کہ یہ بالکل دین کا مذاق بن جائے گا اگر آپ یہ مانیں گے کہ یہ جمع سوری ہے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو حضور نے تکلیف میں ڈالا کہ وہ اذان مغرب سن کے مسجد میں آئے تھے تو 1.5 گھنٹہ وہ عشاء کا انتظار کرنے بیٹھے ہیں کہ تاکہ امام حنیفہ کا مسلک بعد میں ثابت ہو جائے جمع سوری والا. واٹ نان سینس دس یار، اللہ سے ڈرو. اس طرح ہوتا تو جمع سوری کی اذان علیحدہ سے ہو رہی ہوتی. ہاں یہ ہے کہ صحابہ کرام پہلے سے مسجد میں موجود ہیں اور نبی اسلام نے ان کو اس طریقے سے کوئی مجلس تھی تو تھوڑا آدھا پونا گھنٹہ اوپر ہو گیا تو چلے نمازیں جمع کر لی. اس میں بھی ایگزیکٹ جمع سوری ہو ہی نہیں سکتی. میرا چیلنج ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جمع سوری ہو ہی نہیں سکتی ایگزیکٹلی، کیونکہ ان کے نزدیک 1 منٹ بھی آگے پیچھے ہوا، 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہوا تو جمع تقدیم اور تاخیر بن جائے گی. مجھے بتائیں گھڑی کے بغیر کس طرح مغرب اور عشاء کے کوئی بندہ یہ ٹائمنگ سیٹ کر سکتا ہے؟ پھر اس حدیث میں ہونا چاہیے تھا کہ
بندہ اوپر چڑھا ہوا مسلسل دیکھ رہا تھا، جیسے ہی شفق غائب ہوئی نبی اسلام نے عشاء پڑھا دی. اس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ سب اندازے سے ہوتا تھا. اندازہ یہ ہوتا تھا کہ مغرب کے ساتھ ہی جو پڑھ لی جاتی تھی وہ تقدیم ہوتی تھی، اور جو تھوڑی دیر بعد عشاء کا وقت داخل ہونے کے قریب اندازے سے سینٹر میں پڑھی جاتی تھی وہ سوری ہوتی تھی، اور رات کو جو لیٹ نائٹ جمع کی جاتی تھی وہ تاخیر ہوتی تھی. بس اس طرح ہوتا تھا. یہ کیلکولیشن کی ہی نہیں جا سکتی، امپاسبل ہے. لہذا ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب تک کسی بھی وقت نماز جمع ہو سکتی ہے. اس میں بھی آخری 10-15 منٹ سے ذرا پرہیز کیا جائے، اتنی لیٹ نہ کی جائے. اس طریقے سے عشاء مغرب کا وقت داخل ہونے سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہے. اس میں بھی پریفریبل ہے کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیا جائے، لیکن اگر کوئی بعد میں بھی جمع کر لیتا تو بالکل جائز ہے.